اسد صاحب گفتگو آپ نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں جے یو آئی کی جب تک حکومت نہیں آئے گی تب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی. اب اتنے سارے ایون پی ٹی آئی کے ودن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کا تو ایک سلوگن ہی اینٹائی کرپشن کا تھا. اسد صاحب یہ کیوں اتنی صدائیں بلند ہونے لگ گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو نیب میں چلے جائیں، اور دیگر بھی ہمارے جو ہے نا اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی ہے وفاق کے پاس. آپ کو پتہ ہے وفاق تو ایف آئی اے سارے اس کے ماتحت ہے، تو پھر کیوں کیس نہیں بناتا؟ دیکھیں، یہ ایک پرسپشن بنا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے نا کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں مل کیا رہا ہے. ہماری صوبے کو جو ہماری بنیادی حقوق ہے، یعنی جو ہمارے رائٹس ہیں یا جو ہمارے بقایا جات ہے وفاق کے ساتھ، ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس وقت اس پورے سال میں کوئی نئی ٹینڈر نہیں ہو سکا کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ جو آپ نے فاٹا کے ساتھ کیا تھا کہ اس علاقے کو آپ جب مرج کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے کہا کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا ہم اس 5 سال میں لگائیں گے. کدھر ہے وہ پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے نہیں دے رہے، آپ ٹوبیکوسس کے پیسے نہیں دے رہے. آپ جو روٹین میں ہمارا این ایف سی ہے، این ایف سی کے مطابق جو ہے نا ہمارا شیئر نہیں دے رہے ہیں. اسد صاحب یہ تو وہ چیزیں ہو گئی اصل توجہ سے ہٹانے کے لیے اور صوبائی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایک. ویسے اسد صاحب مجھے ایک بات، میری سوال یہ ہے سادہ صاحب، کہ کیا صوبائی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے؟ صوبائی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تو پی ٹی آئی میں آپس میں بڑی چپکلش ہے. پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے کوئی نہ کوئی ایسے سٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. آپ کے اگینسٹ بھی ان کا سٹیٹمنٹ تھا، عاطف خان صاحب کے اگینسٹ ان کا سٹیٹمنٹ تھا، جنید اکبر صاحب کے اگینسٹ ان کا سٹیٹمنٹ تھا. کتنی دفعہ تو آپ لوگوں کو بیٹھک کرنی پڑ جاتی ہے کہ ایسے سٹیٹمنٹس پبلک میں نہیں آنے چاہیے. تو ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے کوئی کسی بیرونی عنصر کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں ڈسپلن پہ بہت فوکس کرنا ہوگا کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن ہو. اور میرے خیال میں خان صاحب نے بھی بہت واضح ڈائریکشن دی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اگر کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ باہر آئی تو اس کے خلاف ڈسپلن ایکشن ہوگا. تو شاید وہ معاملہ تو ابھی ٹل گیا ہے. پارٹی کے اندر جو ہے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، کسی کی پسند ناپسندی ہوتی ہے، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے، اور انٹلیکچوئل جو بڑی اس میں بھی لابنگز ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو مین مسئلہ ہے جس کو آپ پی ڈی ٹریک کر رہے ہیں، اس وقت یہ سوچیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. یعنی یہ جو اس وقت اپنے آپ کو مطلب وفاق کی حکومت ایک جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے. لیکن اب سٹیبل نہیں ہو گئی اسد صاحب، یہ ساری صورتحال کے بعد اب سٹیبل نہیں ہو گئی گورنمنٹ، اور آپ تو احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اب احتجاج کس ٹائپ کا ہوگا وہ بھی بتا دیجئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو سڑکوں پر آنا اور ڈی چوک تک پہنچنے کی بات ہوتی تھی. کیا اب وہ والی سچویشن اب نہیں ہوا کرے گی؟ اب وہی اپنی جگہ پر احتجاج کیا کریں گے؟ ذرا اس کا بھی بتا دیجئے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. دیکھیں، اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پلان بنا رہے ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پلان بنائیں گے. ہم نے اپنے الائنس کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے. 3 تاریخ کو انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. اس میں ہم پورا شیڈول دیں گے کہ ہمارا احتجاج کا کیا طریقہ کار ہوگا. ہم نے اس جنگ کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے ہم نے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی. ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسا میسج نہ جائے کہ وہ ہماری قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے، ہمارے پلے کوئی ایسا بات نہ پہنچائے. تو یہ مجھے بتایا کہ ہم نے جتنا بھی کیا، ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. ہم نے ریزولوشن پاس کی، ہم نے سینٹ میں، ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھرپور طریقے سے قومی ایجنڈے کو آگے بڑھایا. اور ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. اس کے باوجود حکومت نے کوئی ایسا مرحلہ، ایسا موقع جانے نہیں دیا کہ وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرے، خود ملک میں جو نا قومی یکجہتی کو پارا پارے کرے. یعنی اس حالات میں جب یہ جنگ کا حالت جنگ میں تھے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ملاقاتیں تو خان سی جو قانون کے مطابق ہم نے کیا کہ ہم نے کوئی انلیگل ملاقات، ہم چاہتے ہیں کہ جو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں وہ ہونے دو. آپ مجھے بتائیے گا، ڈاکو اور ڈکیتوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ تو مرڈرز کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں.
عمران خان تو ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے, اس نے تو اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اتنا ریلیف نہیں مل رہا, اگر ریلیف نہیں مل رہا تو سڑکوں پہ آنے پہ کیسے ریلیف ملے گا؟ جی دیکھیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم تو رونا رو سکتے ہیں نا, آواز اٹھا سکتے ہیں نا, ہم بات کر سکتے ہیں. ہم تو کوئی بڑی ٹنٹو نہیں ہے کہ بندوق اٹھائے. ہم عدالت سے انصاف مانگتے ہیں. اگر عدالت ہمیں انصاف نہ دے اور عدالتوں میں جو ہے نا ہمیں احساس ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالت اپنی اصلی ڈیوٹی پہ آئے. دیکھو میرٹ کے مطابق سارے کیسز ہوں, یعنی جتنی کیسز اس وقت بنے ہیں اس میں کوئی میرٹ نہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا عمر ایوب کے خلاف ابھی یہ کر رہے ہیں, چلو عمر ایوب کے خلاف جنہیں کوشش کرے کہ یہ عمر ایوب کو اسمبلی سے نکالے, تو کیا پی ٹی آئی اس پہ کمزور ہوگی؟ کیا عمران خان اس سے جو ہے نا کوئی کمزوری دکھائے گا؟ ویسے یہ اسمبلی کی کیا پوزیشن رہ گئی ہے, یہ تو شورا سے بھی کمزور اسمبلی ہے. اگر اس کے باوجود جو ہے نا اس اسمبلی کو وہ اپوزیشن لیڈر کو اس طرح جو ہے نا وہ نااہل کرنے کا کر رہے ہیں, تو اس اسمبلی کی کیا پوزیشن رہے گی؟ آپ کی اپنی لیگل ٹیم پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے وکلا. اسد صاحب, فیصل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ لیگل ٹیم کچھ کر ہی نہیں رہی ہے, یعنی ریلیف کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ان کو ایکسپلور ہی نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے. they're not even trying. میں نے اس کی بات نہیں سنی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں. یہ ملک اگر کسی کی باپ کی جاگیر ہے تو پھر اس کو اپنے جاگیر بنا لے, یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے تو اس کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں, اور یہ جو ہے نا صوبائی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں گے اور یہاں کچھ ایم این ایس کو نکالیں گے تو ہم سارے نکل جائیں گے نا. مطلب یہ دیکھیں یہ کیا دنیا میں تماشا لگائے گا. یعنی ہم نے جو ذمہ داری دی ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کی, ہم نے پوری ذمہ داری دی, پوری کی. اب اگر اس قسم کا یہ حرکتیں کریں گے کسی کو اور یہ جیلوں میں ڈالے, بے شک ڈالے, کیا ہو جائے گا؟ ان کی تسکین ہو جائے گی, کر لے تسکین. ہم نے جیسے جیلے ویسے بھی گزاری ہے. یہ جو نااہل کرتے 100 دفعہ پہ نااہل کرے, کیا اللہ حق نہیں ہے؟ کیا انصاف کا دن نہیں آئے گا؟ Right, Asad Saab, thank you very much for joining me in the program.